بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او من کان میتا فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سورہ انعام کی یہ آیہ مبارکہ جو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں ارشاد باری ہے، اس کا سادہ اور بامحاورہ ترجمہ عرض کر دیتا ہوں۔ اور اگر کوئی مردہ ہو، مر چکا ہو، فاحییناہ ہو، اللہ کریم اسے زندگی دے دے، وہ زندہ ہو جائے، اور پھر صرف زندگی نہ دے، وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، پھر اسے روشنی اور نور عطا کر دے، جس نور کو لے کر وہ معاشرے میں رہے۔ یمشی فی الناس، لوگوں میں چلے پھرے سے مراد ہے اس کے کردار سے ظاہر ہو کہ اس کے سینے میں نور ہے، اس کے قول، اس کی بات، اس کا عمل اس بات کے گواہ ہوں۔ کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، وہ اس جیسا ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں پڑا ہو اور تاریکی سے نکل ہی نہ سکے، وہ اس کی مثال بن سکتا ہے جسے اللہ نے مردے سے زندہ کیا اور زندگی کے بعد اس میں نور بھر دیا۔ اب دوسرا جو تاریکی میں پڑا ہے، وہ مردہ بھی ہے، تاریکی میں بھی پڑا ہے اور تاریکی سے نکل بھی نہیں سکتا، وہ کبھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اللہ کریم نے کافروں کے لیے ان کے کردار کو ہی مزین، وہ سمجھتے ہیں جو ہم کر رہے ہیں یہی بہت اچھا ہے، یہ اس تاریکی کا اثر ہوتا ہے جو اس تاریکی اور ظلمت میں اللہ نے رکھا ہے کہ نافرمان نافرمانی پر فخر کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے نزدیک ہم سمجھتے ہیں کہ جو چلتا پھرتا، بات کرتا، دیکھتا، سنتا ہے یہ زندہ ہے، جس کی روح پرواز کر گئی وہ مر گیا۔ جس چیز میں روح ہے ہم سمجھتے ہیں یہ زندہ ہے، جانور ذبح ہو گیا مر گیا، پرندہ مر گیا۔ قرآن کریم کے نزدیک اس موت کی کوئی حیثیت نہیں۔ انسان کی تخلیق کل روح من امر ربی، عالم امر میں ارواح کی تخلیق ہوئی۔ اللہ کریم نے مٹی، آگ، ہوا، پانی سے جسد خاکی بنایا آدم علیہ السلام کا، اس میں سے مائی ہوا کو پیدا فرمایا، عالم امر کی روح ڈالی، اور ایک سفر شروع ہوا انسانیت کا، عالم امر سے پشت پدر میں روح آئی، وہاں سے چلی، ماں کے پیٹ میں گئی، شکم مادر سے چلی، اس دنیا میں آئی، اس دنیا سے چلے گی قبر میں اور برزخ میں جائے گی،
برزخ میں جتنا عرصہ رب نے چاہا، اس کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی تو میدان حشر میں جائے گی، وہاں فیصلہ ہوگا کہ کون واپس گھر پہنچتا ہے۔ اصل گھر جنت ہے۔ جس نے اس دنیا میں اپنے لیے زندگی بھی کما لی اور نور بھی کما لیا، اور پھر اس نور کے ساتھ لوگوں میں زندہ رہا، وہ قیامت کو جنت کو سدھارے گا اور اپنے گھر پہنچ جائے۔ جو اس سے محروم رہا وہ گھر نہیں جائے گا، دوزخ میں جائے گا، سزا پائے گا، عذاب پائے گا اور گھر سے محروم ہو جائے گا۔ قرآن کے نزدیک موت جو ہے، جو آدمی ایمان نہیں لاتا، کفر پر ہے، وہ مردہ ہے۔ اس کی مثال مردے جیسی ہے۔ پھر صرف مردہ نہیں، مردہ بھی ہے اور اندھیرے میں پڑا ہے اور اس سے نکل نہیں سکتا۔ فرمایا صاحب مردہ تھے۔ بعثت نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام جب ہوئی، پہلے انبیاء کی تعلیمات ختم ہو چکی تھیں، عیسیٰ علیہ السلام کو گزرے 5 صدیاں بیت چکی تھیں، اور کوئی تعلیمات عیسوی بتانے والا بندہ نہیں تھا۔ پوری روئے زمین پر کفر چھایا ہوا تھا کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، اور اس بوڑھے آسمان نے دیکھا کہ روئے زمین پر اللہ کا ایک محبوب اللہ کے نام کا نعرہ بلند کر رہا ہے۔ یہ نعرہ آب حیات تھا۔ جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ قبول کیا وہ زندہ ہو گیا۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ زندے اور مردے کا یہ فرق ہے۔ جس نے نہیں مانا وہ مردہ ہی رہا تاریکیوں میں، اور مردہ بھی کسی اندھیرے تہ خانے میں پڑا ہے۔ جس نے کلمہ حق قبول کیا، ہم نے اسے زندہ کر دیا، اسے حیات دے دی۔ اب من کان میتن، جو مردہ پڑے تھے، مر چکے تھے۔ ایک عرب شاعر کہتا ہے نا، وَأَجْسَامُهُمْ قَبْلَ الْقُبُورِ قُبُورُ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے جسم قبر میں جانے سے پہلے روح کی قبریں بن چکے ہیں۔ ان میں روح ہے لیکن روح میں نور ایمان نہیں، حیات نہیں۔ تو یوں تو روح جانوروں میں بھی ہے، کتے بلی میں بھی ہے، درخت حجر شجر پتھر میں بھی ہے، اپنی اپنی ہر ایک کی زندگی ہے، حیات ہے۔ لیکن انسانی روح کا تو شرف یہ ہے، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اے لیعرفون، میں نے جنوں انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ مجھے پہچانے، میری معرفت حاصل کرے، مجھے جانے، پھر جان کر مانے، اور مان کر میری اطاعت کرے تو پتہ چلے۔ تو جس کسی نے یہ پیغام قبول نہیں کیا، حیوانی زندگی تو وہ جی رہا ہے، کھاتا پیتا ہے، باتیں کرتا ہے، اولاد ہوتی ہے، اس کی گھر بناتا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے مردہ ہے۔ اس میں حیوانی روح تو ہے، زندگی گزارنے والی روح تو ہے، ایمان والی روح نہیں ہے۔ مقصود انسان میں وہ روح ہے جو ایمان رکھتی ہے۔ تو فرمایا اومن کہنا میتن، جو مردہ ہو، فاحیینا ہو، پھر ہم نے اس پر یہ احسان کر دیا کہ اسے زندوں میں کر دیا۔ جب اس نے میرے نبی کا کلمہ قبول کیا، میں نے اسے حیات بخش دی، وہ زندہ ہو گیا۔ اب زندہ ہو کر بات ختم نہیں ہوئی، اسے آگے چلنا ہے۔ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، جلنا لہو نورا، ہم نے اس کے لیے نور پیدا کر دیا۔ جب نبی پر ایمان لایا، نبی کی اطاعت کی، تو سینہ اطہر نبوت سے جو نور نکلا وہ اس کے قلب تک پہنچ گیا۔ ایمان باقی ہو بندے میں، کافر نہ ہو جائے، تو گناہگار سے گناہگار مسلمان کی، جس میں ابھی نور ایمان باقی ہے، اس کے دل سے ایک تار نکلتی ہے جو قلب اطہر تک جا، روضہ اطہر سے، قلب اطہر سے نور کی تار نکلتی ہے، مسلمان کے دل تک آتی۔
اب جو وہ اطاعت اور غلامی کرتا ہے تو وہ مضبوط ہوتی جاتی ہے، نور بڑھتا جاتا ہے، وہ موٹی ہوتی جاتی ہے۔ نافرمانی کرتا ہے، کمزور ہوتی جاتی ہے، حتیٰ کہ ٹوٹ بھی جاتی ہے۔ یہ گناہوں کا اثر ہوتا ہے، جس کی ٹوٹ جائے وہ مرتد ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں ایک گھر میں 2 بھائی 3 بھائی ہیں، ان کے 4-5 بچے ہیں، تو بمشکل کوئی گھر ایسا ہوگا جس میں سارے ہم عقیدہ ہوں۔ یہ کیا بات ہے؟ باپ دادے کا عقیدہ ایک تھا، 14 صدیوں سے ایک آ رہا ہے، اب پھر بندہ اٹھتا ہے تو وہ کوئی ایک نیا کسی کذاب کو نبی مان لیتا ہے، کسی اور جھوٹ پہ ایمان لے آتا ہے، کوئی اور خرافات اختیار۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ وہ تار کمزور پڑتے پڑتے جس کی ٹوٹ جائے، اس کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے گڈی کی ڈور ٹوٹ جائے، وہ فضا میں آوارہ ہو جاتی ہے، کسی درخت پہ گرے، کوئی بچہ اچک لے، کانٹوں میں الجھ جائے، اسے کہیں گرنا ہے۔ تو جب نور ایمان کی ڈور ٹوٹتی ہے تو بندہ آوارہ ہو جاتا ہے فضا میں، اسے کوا اچک لے یا چیل اچک لے، ہر جھوٹا اسے اپنے ساتھ ملا لیتا ہے۔ ہم نے یہاں ہندوؤں کو دیکھا، عقیدہ یا مسلک لوگوں کا اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ ہم نے یہاں ہندوؤں کو دیکھا، پورے ملک میں ہوا، مسلمان بڑی قربانیاں کر کے پاکستان پہنچے، لیکن میں نے یہاں ہندوؤں کو بھی دیکھا۔ شاید ہمارے علاقے میں کہیں اور یہ واردات ہوئی یا نہیں، یا یہ ساتھ جو نورپور گاؤں ہے، سکھوں کا گاؤں تھا، اس پر بڑا ہلا بولا ہمارے علاقے کے 2-3 گاؤں کے لوگوں نے، اور بڑا لوٹا ہونے اور بڑا قتل عام کیا، خاندانوں کے خاندان مار دیے، گھر جلا دیے، گاؤں جلا دیا اور لوٹا۔ کچھ جو بچ گئے، 15 تھے، 20 تھے، 50 تھے، پورے گاؤں میں سے اتنے لوگ بچے ہوں گے، اور میرا نہیں خیال کہ کوئی بچہ یا بی بی ان میں تھا۔ ایک ہمارا کلاس فیلو تھا، وہ بچ گیا۔ تو 15-20 بندے تھے، پھر انہیں پولیس کیمپ میں لے گئی، اور کیمپوں سے پھر وہ ہندوستان چلے گئے۔ کسی ایک نے یہ نہیں کہا کہ اتنے عالی شان مکان، اتنی دولت، اتنا سونا، اتنا مال، یہ چھوڑ کر میں یہ مار نہیں کھاتا، یار میں کلمہ پڑھتا ہوں، مجھے اپنے ساتھ ملا لو۔ ہے نا حیرت کی بات کہ کوئی تو کہہ دیتا کہ مجھے مت مارو، میں کلمہ پڑھتا ہوں اور میرا گھر بھی بچ جائے گا۔ انہوں نے کہا جانے دو جی، ہم تو اپنے بھگوان کے ساتھ۔ کافر کفر پہ اتنی قربانی دے سکتا ہے تو مومن ایمان پہ کیوں نہیں ڈٹ جاتا؟ اسے کیوں کوئی گمراہ کر لیتا ہے؟ کافر کا کمال نہیں اس لیے ڈٹا ہوا ہے کہ روز کفر کرتا ہے، اللہ نے اسے کفر ہی میں رکھنا ہے، کسی کی توبہ قبول ہو تو اسے توفیق ایمان نصیب ہوگی۔ لیکن مومن کا بدل جانا حیرت کی بات ہے کہ باپ دادا 7 پشتیں 14 پشتیں 7000 پشتیں 1400 سال سے جو مسلمان آ رہے ہیں، ان کا بچہ اٹھتا ہے تو وہ صبح بدعقیدہ اور کافر ہو جاتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ وہ تار توڑ بیٹھتا ہے۔ جو تار حیات تھی، جو نور حیات تھا، وہ ٹوٹ گیا تو مردہ ہو جاتا ہے۔ تو مردے میں کیا ہوتا ہے؟ رکھا رہے تو تعفن اور بدبو ہی پھیلتی ہے، جتنا عرصہ باقی ہے وہ اس سے تعفن اٹھتا رہتا ہے، خراب ہوتا رہتا ہے۔ تو فرمایا یار یہ کتنا احسان ہے میرا تم پر، سوچو تو صحیح، سبھی مردے تھے۔ اگر میں محمد الرسول اللہ کو مبعوث نہ کرتا تمہیں نور ایمان کہاں سے ملتا؟ میں نے مبعوث کیا رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور جس نے دامان رحمت تھاما میں نے اسے مردے سے زندہ کر دیا۔ پھر زندہ ہونے کے بعد اسے توفیق بخشی کہ وہ سینہ اطہر سے نور حاصل کرے۔ ہماری بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں جمعے کو مساجد، جامع مساجد بھر جاتی ہیں،
شہروں میں اذان ہوتی ہے تو تھوڑی دیر تاخیر سے جائیں تو آپ کو جوتوں میں جگہ ملتی ہے، بڑی بڑی مسجدیں بھر جاتی ہیں نمازیوں سے۔ سارے دکاندار سال میں 3 4 عمرے کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، تبلیغیں کر رہے ہیں، واعظ ہو رہا ہے، مضمون لکھے جا رہے ہیں، تسبیحات میں ہر وقت پڑھ رہے ہیں، لیکن جب معاملہ کرو تو گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ جو ہر سال 4 عمرے کرتا ہے اس دکاندار کے پاس بھی جاؤ تو جیب کاٹ لیتا ہے۔ یعنی جب وہ معاملہ کرتا ہے وہاں بات نہیں بنتی۔ نمازی ملتے ہیں، سچ بولنے والا کوئی نہیں ملتا۔ حاجی ملتے ہیں، پورا تولنے والا کوئی نہیں ملتا۔ کیوں؟ صرف کلمہ پڑھنے پر بات ختم نہیں ہوئی، آگے ایک نور چاہیے جو زندگی کو راستہ دے۔ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، پھر اسے ہم نور عطا کر دیتے ہیں جس نور کے ساتھ وہ لوگوں میں گزر بسر کرتا ہے۔ اس کے پاس ایک نور ہوتا ہے، جھوٹ بولنے لگتا ہے تو اس نور میں کمی آتی ہے، رک جاتا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولتا ہے تو اس نور میں اضافہ ہوتا ہے۔ کم تولنے لگتا ہے تو دل کا نور بجھنے لگ جاتا ہے، کہتے نہیں کم نہیں تولوں گا، پورا تولتا ہے۔ جیسے کسی کے پاس روشنی ہو تو وہ قدم رکھنے لگے تو آگے گڑا ہو یا کوئی موذی جانور ہو تو روشنی نہ دیکھ لیتے ہیں، وہ کہتے نہیں ادھر نہیں جانا، صاف جگہ پہ پاؤں رکھو، کہ نہیں؟ ہمارا آج کا جو جسے انگریزی میں مسنگ لنک کہتے ہیں، یعنی ٹوٹا ہوا رابطہ جو ہمارا ہم سے کھو چکا، وہ یہ نور ہے۔ ابھی الحمدللہ کلمہ باقی ہے، لیکن یہ جو نور ہے یہ کھو چکا ہے۔ یہ ہمیں بیت اللہ سے بھی نہیں ملتا، روضہ اطہر پہ جا کے آ جاتے ہیں، نہیں ملتا، یہ ہمیں کہیں بھی نہیں ملتا، پھر کہاں سے ملے گا؟ دیکھو، ہر مرض کی ایک آخری دوا ہوتی ہے، وہ اسے کہتے ہیں لائف سیونگ ڈرگ، زندگی بچانے والی دعا، بڑی مہنگی ہوتی ہے۔ آخر میں ڈاکٹر یہ دیتے ہیں کہ اب یہ دے دو، اگر اس سے بھی مرض نہ ٹھیک نہ ہو تو کہتے ہیں اس بابے کو گھر لے جاؤ، اسپتال میں اس کا کوئی علاج نہیں، آخری علاج ہو چکا، اب اپنا مریض گھر لے جاؤ۔ بیت اللہ شریف کی حاضری اور روضہ اطہر کی حاضری، آپ عمرہ کریں تو عمرہ بھی چھوٹا حج ہے، عمرہ نفل حج ہے اور حج فرض حج ہے، جس پہ فرض ہے وہ حج کرتا ہے، جس پہ فرض نہیں وہ نہیں کرتا، لیکن عمرہ بھی حج ہے۔ حج آخری دوا ہے گناہ سے بچنے کی۔ جو حرم کعبہ سے بھی ہو آتا ہے، زمزم بھی پی آتا ہے اور روضہ اطہر پہ صلاۃ و سلام پڑھ کے بھی آ جاتا ہے، اس میں تبدیلی کوئی نہیں آتی، تو اس کا مطلب ہے کہ اسے اب مرنے دو، اب اس کے بچنے کی امید نہیں ہے، آخری دوائی لے چکا۔ آپ اندازہ کریں پاکستان میں کتنے حاجی، کتنے عمرے والے ہیں جن کی اصلاح ہوئی ہے۔ کیسا مرض ہے کہ اتنی بڑی دوا سے بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ تمام اہل سنت والجماعت کا اس بات پہ اجماع ہے، کسی کو اختلاف نہیں کہ روضہ اطہر میں محمد الرسول اللہ اسی طرح زندہ حیات ہیں جس طرح دنیاوی زندگی میں زندہ اور حیات تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا جو ادب آپ کی دنیاوی زندگی میں تھا، وصال مبارک کے بعد روضہ اطہر کا وہی ادب۔ اس پہ بھی سب حیات کی کیفیت پہ اختلاف ہے علماء میں، وہ علمی بحث ہیں، عام آدمی کے پلے نہیں پڑتی کہ حیات کیسی ہے، لیکن حیات کے ہونے پہ اہل سنت میں کوئی اختلاف نہیں، وہ دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، کوئی ہوں، اہل سنت کے جتنے مسالک ہیں ان میں کوئی اختلاف نہیں۔ مسلک تو وہ ہوتا ہے نا جو سب کی کتابوں میں موجود ہے، ہر بندے کے منہ سے تو پتہ نہیں کیا بات نکلتی ہے، اصل تو مذہب کی ضامن تو اس مذہب کی کتب ہوتی ہے۔ اس بات پہ بھی سب متفق ہیں کہ جب روضہ اطہر جالی مبارک کے سامنے صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے تو حضور بنفس نفیس سماعت بھی فرماتے ہیں، جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔
یہ اختلاف ہے۔ بریلوی حضرات کہتے ہیں ہم یہاں سے بھی پڑھتے ہیں تو حضور خود سنتے ہیں، علماء دیوبند کہتے ہیں اللہ نے ایسے ملائکہ مقرر کر دیے جہاں جو درود شریف پڑھتا ہے وہ تحفے کی طرح سجا کر خدمت عالی میں پیش کرتے ہیں، اور اس کا نام اور اس کے باپ کا نام بھی عرض کرتے ہیں، یہ فلاں فلاں کے بیٹے نے یہ درود کا تحفہ بھیجا۔ تو مطلب اس بات پہ تو دونوں متفق ہیں نا کہ درود خدمت عالی میں پہنچتا ہے۔ تو پھر کیا بات ہے کہ ایک بندہ در اقدس پہ بھی پہنچے، صلاۃ و سلام بھی پڑھے اور وہ بدلے نہیں، اس کی اصلاح نہ ہو، تو پھر کہاں بدلے گا؟ ہے کوئی اس کے بعد دواخانہ کو ہے اتنا بڑا ڈاکٹر؟ تو پھر یہ کیا نور ہے؟ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، کیا نور ہے جس میں لوگوں کے درمیان وہ رہتا بستا ہے، اسی معاشرے میں رہتا ہے سود نہیں کھاتا، اسی معاشرے میں رہتا ہے جھوٹ نہیں بولتا، اسی معاشرے میں رہتا ہے کسی سے ظلم نہیں کرتا، اسی معاشرے میں رہتا ہے کسی کا حق نہیں مارتا، وہ نور کیا ہے؟ یہ نور ہوتا ہے نبی کے سینے کا اور دل کا، اسے کہتے ہیں برکات نبوت۔ سارا دین کیا ہے؟ قرآن کیا ہے؟ تعلیمات محمد الرسول اللہ۔ ہم نے کوئی وحی دیکھی؟ ہمارے باپ دادا نے دیکھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی دوسرے نے سنی؟ نہیں، حضور نے بتایا یہ وحی الہی ہے۔ حدیث تمام صحابہ نے سنی، نقل کی، یہ حضور کا ارشاد ہے، حدیث پاک ہے۔ سارا دین حلال حرام، اوامر نواہی، عقیدہ عمل، یہ سارا کیا ہے؟ تعلیمات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا کے بڑے بڑے لیڈر ہوتے ہیں، قوموں میں انقلاب بپا کر دیتے ہیں۔ ہٹلر نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا، بہت بڑا لیڈر تھا۔ ماؤ زے تونگ نے چین میں بہت بڑا انقلاب پیدا کیا۔ انقلاب فرانس کے لیڈر بڑے عظیم لیڈر تھے، بہت بڑا انقلاب لائے۔ اسپین میں اسی طرح، کہاں کہاں کے گنیں گے آپ، افریقہ میں کتنے لوگ ہوئے۔ لیکن ایک بات بڑی عجیب ہے، آج جرمنی میں ہٹلر کا نام لوگ دھکے مارتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں کہ اس نے ہمیں تباہ کر دیا۔ چین میں ماؤ زے تونگ کو گالیاں پڑتی، اس لیے کہ یہ لیڈر وہ ہوتے ہیں جو جذبات کو ابھارتے ہیں، لوگ جذبے میں آ کر ان کے پیچھے چلتے ہیں، جب منزل پہ پہنچتے ہیں تو بات جذبات کی ہوتی ہے، جذبات ختم ہو جاتے ہیں، کسی کو کچھ ملتا نہیں سوائے بربادی کے، کچھ ہاتھ نہیں آتا، پھر لوگ انہیں کو گالیاں دیتے۔ اللہ کا نبی اور رسول بھی لیڈر ہوتا ہے، رہنما ہوتا ہے، لیکن یہ عجیب لیڈر ہوتا ہے۔ یہ جب کہتا ہے اللہ ایک ہے تو اس دنیا میں اس آنکھ سے بندہ اللہ کو دیکھ نہیں سکتا، لیکن دیکھنے سے زیادہ یقین اس کے دل میں آ جاتا ہے، اس کا دل کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں اللہ ایک۔ اللہ کا نبی کہتا ہے یہ حرام ہے، سود حرام ہے، بغیر ذبح کیے ہوئے جو جانور مر گئے یہ حرام ہے۔ نبی کے ماننے والے کے سامنے جب وہ چیز آتی ہے وہ کہتا ہے یہ حرام ہے، یہ میں نہیں۔ کیوں؟ نبی جو بتاتا ہے اس کے ساتھ برکات نبوت بھی ہوتی ہیں، وہ کیفیات دل میں آ جاتی ہیں، اور جس طرح علم ظاہر حاصل کرنا پڑتا ہے اسی طرح وہ برکات بھی حاصل کرنا پڑتی ہیں۔ اب کوئی مسئلہ نہ پوچھے، وضو کا طریقہ نہ سیکھے، نماز یاد نہ کرے، کیسے پڑھے گا؟ وضو کا طریقہ سیکھے گا، سورہ فاتحہ یاد کرے گا، کم از کم کل شریف یاد کرے گا، تشہد درود شریف یاد کرے گا، تب پڑھے گا۔ طریقہ سیکھے گا، قیام رکوع سجود۔ اور نماز میں جو لذت آتی ہے، جو حضوری ہے، وہ بغیر سیکھے آ جائے گی۔ ہے نا عجیب بات کہ ظاہری عمل جو ہے وہ ہم محتاج ہیں سیکھنے کے، اس کے اندر جو خزانہ ہے وہ بغیر سیکھے آ جائے گا۔ یہ ہماری امت کی آج کی مصیبت یہ ہے
کہ ہم وہ ظاہری آوازیں الفاظ سیکھ لیتے ہیں، وہ جو درمیان جسے اللہ کہتے ہیں نا وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، میں اس کے لیے ایک نور بنا دیتا ہوں، یمشی بِهِ فِی النَّاسِ، لوگوں میں اس نور کے ساتھ گزارا کرتا ہے، جیسے اندھوں میں آنکھوں والا ہوتا ہے وہ اس طرح زندگی گزارتا ہے۔ وہ نور برکات نبوت ہے، جس نے ایک نگاہ میں صحابہ کو صحابی بنا دیا۔ صحابی کو نمازیں پڑھنے، زیادہ نفل پڑھنے سے، زیادہ روزے رکھنے سے، زیادہ جہاد کرنے سے نہیں بنے۔ نماز فرض نہ ہوئی تھی تو ایسے اللہ کے بندے، اللہ کے مقبول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے جو 13 برس میں مکہ مکرمہ میں معراج پہ نماز تو فرض ہوئی، تو معراج سے پہلے جن کا وصال ہو گیا وہ صحابی نہیں تھے۔ نماز فرض ہی نہیں تھی، وہ صحابی تھے۔ روزہ فرض ہی نہیں تھا، وہ صحابی تھے۔ شراب حرام نہیں ہوئی، وہ صحابی تھے۔ سود حرام نہیں ہوا، وہ صحابی تھے۔ ایک نگاہ نے انہیں اس پار پہنچا دیا۔ برکات جو قلب اطہر میں تھی وہ ان کے قلوب میں پہنچی، وہ سارے کام ہو گئے۔ پھر جو انہوں نے نمازیں پڑھی وہ اس پر مزید ہے، پھر جب وہ بدر و احد میں گئے وہ اس پر مزید ہے، پھر جب انہوں نے ہجرتیں کی وہ اس پر مزید ہے۔ صحابہ کی خدمت میں جو حاضر ہوا وہ تابعی ہو گیا، ایک نگاہ میں تابعی ہو گیا۔ تابعین کی خدمت میں جو پہنچا وہ تبع تابعی ہو گیا۔ اسی لیے حضور نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر میرے کے بعد والوں کا، پھر اس کے بعد والوں کا، صحابہ کا، تابعین کا۔ تابعین کی خدمت میں جو پہنچا تبع تابعی ہو گیا، ان کا زمانہ بھی بہترین ہے، لیکن تبع تابعین کے بعد پھر یہ چیز حاصل کرنا پڑی۔ جس طرح ہم بڑے زمیندار، بڑے دولت مند، بڑے کارخانہ دار، امیر کے گھر پیدا ہوں یا غریب کے، جب ہوش سنبھالتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، تو پھر اپنی روزی کمانے کے لیے جت جاتے ہیں کہ مجھے بھی باپ کا کمایا ہوا بہت ہے لیکن مجھے بھی کمانا ہے۔ دنیا میں تو ہمیں یہ پتہ ہے، دین میں کوئی نہیں کرتا۔ باپ مسلمان تھا، دادا بڑا نیک تھا، میرے پردادا بڑے بزرگ تھے، تم کیا ہو؟ کچھ بھی نہیں۔ یار دنیا کمانی پڑتی ہے، دین کمانا نہیں پڑتا، آخرت کمانا نہیں پڑتی۔ آخرت کے لیے ہم کہتے ہیں خیر ہے بس نمازیں 5 پڑھ لیں، گزارا ہو گیا، ٹھیک ہے، اس سے زیادہ کون مشقت کرے۔ بھائی نماز کے لیے بھی خلوص ضروری ہے، خلوص دل کی کیفیت ہے، اور دل میں کیفیات نہیں ہوں گی تو نماز ایکسرسائز تو ورزش تو بہت اچھی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب کہ سجدے میں جاؤ تو تجلیات باری برسے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، تو ان کی پیشانیوں پر میری تجلیات کو رقصاں دیکھے گا۔ قرآن کہتا ہے کہ جو سجدے کرتے ہیں ان کے چہروں پر نور الہی رقصاں ہوتا ہے، ہمارے پر کیوں نہیں؟ ہم نے دنیا کے لیے تو کوئی روکتا بھی رہے، بیمار بھی ہوں تو کہتے نہیں یار میں ذرا دفتر فون کر کے ہی پتہ کر آج کا دن کیسا ہے، کیا کام ہو رہا کیا نہیں ہو رہا، اگر جا نہیں سکتا فون کر، اس کے لیے کسی کو فکر نہیں۔ نتیجہ کیا ہے؟ عذاب الہی آ گیا، سیلاب آ گیا۔ جب ہمارے سارے دانشور، سارے سیاستدان اس پہ لگے ہوئے، اسے عذاب نہ کہو، میں نہیں کہا، اسے قرب الہی کہہ لو۔ عذاب نہیں ہے تو انعام کہہ لو، پھر روتے کیوں ہو؟ 2 میں سے ایک چیز تو مانو، اگر یہ آزمائش ہے، میں نے کہا یہ آزمائش ہوتی ہے اس کی جس کے پلے کچھ ہو، جسے سیدھا کلمہ بھی نہ آتا اس کی آزمائش کیسی، جسے جوتے مارے جا رہے ہوں آپ کو، یہ تمہاری آزمائش ہو رہی ہے۔ بچے غرق ہو گئے، بیویاں غرق ہو گئی، بوڑھے والدین پانی کی نظر ہو گئے، گھر چلا گیا، اور کہتے ہیں یہ آزمائش ہو رہی ہے، ہم اس سے نمٹ لیں گے۔ ذرا بات سنو،
ہمارے حکمران کہتے ہیں ہم اس سے نبٹ لیں گے، اور نبٹنے کے لیے اے کافرو ہمیں خیرات دو۔ یہ رب کیسا عجیب نعرہ ہے، ادھر کہتے ہیں ہم نبٹ لیں گے، پھر جھولی پھیلا دیتے ہیں کافروں کے سامنے۔ کافر کی خیرات سے سیلاب میں بہہ جانا بہتر نہیں؟ وہ تمہیں کیا دیں گے؟ سود کا پیسہ، سود پر قرضہ، شراب کی کمائی کا ٹیکس، عورتوں کی بدکاری کا کمایا ہوا پیسہ تمہیں خیرات میں دیں گے، اور ادھر عذاب کا یہ نہیں ہم اس سے نمٹ لیں گے۔ تو نپٹو نہ بچے، خدا کا خوف کرو، اسی پہ نہ رہو کہ یہی ہے، پیچھے پھر آگے تو کیا ہوگا۔ ایک قوم نے اپنے نبی کا انکار کیا، بہت اذیتیں دیں، کیا تالی پڑ گئی، بھوکے مرنے لگے۔ انہوں نے کہا ہم پر آزمائش آ گئی، ہم اس سے نبٹ لیں گے۔ اچھا بھائی نپٹو۔ قرآن نے ان کا قصہ بیان کیا ہے۔ انہوں نے اپنے چیدہ جو تھے بڑے بنائے ہوئے ان کو بھیجا کہ جاؤ بیت اللہ جا کر دعا کرو۔ بیت اللہ کو تو مانتے تھے، مکے کے کافر بھی بیت اللہ میں بت رکھ کے صحیح، لیکن بیت اللہ کی عظمت کے قائل۔ وہ بیت اللہ آئے، لپٹ لپٹ کر دعائیں کی، اللہ ہمیں بارش دے۔ واپس گئے تو بڑا بادل آیا، سیاہ بادل، اور بڑا قرآن کہتا ہے بڑے خوش ہوئے۔ یا خواہ یہ نبی ہم پہ فتوے لگاتا رہتا ہے، دیکھ لے ہماری دعائیں، بادل آ گیا۔ جب وہ برسا تو اس میں آگ، پوری وادی جتنی تھی، انسانوں، حیوانوں، چرند پرند، کیڑے مکوڑے، درخت گھاس سمیت اس نے جلا کر رکھ۔ خوشیوں سے ناچ رہے تھے، بادل آ گیا، بڑا گھنا بادل ہے، ابھی جل تھل ہو جائے گا، اس سے آگ برسی۔ خدا کے بندے اس عذاب کو عذاب مانو اور توبہ کرو، ہم نبٹ لیں گے۔ اور اگر وہ نبٹنے پہ آ گئے تو پھر کیا کرو گے؟ ابھی تو پانی برسا ہے، ایسی قوموں کی تاریخ موجود ہے جن پر آگ برسی۔ لیکن ہم میں تبدیلی کیا ہے؟ وہ جو لٹے پٹے وہاں بیٹھے ہیں، ان کو جو کوئی دال آٹا، ان کے پاس کوئی پیسہ بچ گیا یا کوئی جانور، ایک آدھی بھینس گائے بچ گئی تو وہ اس سے ڈاکو چھین لیتا۔ ایک بوڑھا رو رہا تھا کہ میری بیٹی اٹھا کر لے گئے، ٹیلی ویژن پہ دکھا رہے ہوتے۔ اب پوری قوم سے چندہ کرو جی، اتنے میں نے دے دیے، اتنے میں نے۔ جب وہ پیسوں کا راشن بنائی، ٹرک راشن کے گئے جی۔ جب وہاں کی تصویریں ٹیلی ویژن دکھاتا ہے تو مٹھی چاول ہوتے ہیں، وہ پھینکتے ہیں۔ اچھا ایک بندہ کہہ رہا تھا، سیلاب کا بندہ، یارا ہمیں کھانا اس طرح پھینکتے ہیں جس طرح کتوں کو پھینکا جاتا ہے، اور لفافہ پھٹ جاتا ہے، چاول کی مٹھی کو اور اٹھا لیتا ہے اور وہ لفافہ کسی اور کے ہاتھ میں۔ اب یہ عذاب نہیں تو کیا ہے؟ لیکن ہمارے یہ لکھنے والے دانشور، ہمارے ٹی وی پر تقریریں کرنے والے، یہ جس کا سر گنجا ہو جائے، وہ کان بڑے ہو جائیں اور لمبے ہو جائیں، وہ دانشور ہو جاتا ہے۔ یہ کہتے نہیں یہ عذاب نہیں ہے، بھئی عذاب سے تو پھر لوگ توبہ کا سوچیں گے، توبہ نہیں کرنی چاہیے۔ اور اس کا نتیجہ، اس آزمائش کا پھل کیا مل رہا ہے کہ پھر وہی برائی، ان کے ساتھ بھی ظلم ہو رہا ہے۔ اچھا ہر بندے نے ایک ٹین اٹھا لیا، چندہ دو، سکول کے بچے، اخبار والے، ٹیلی ویژن کا ہر چینل، ہر سیاستدان، سب نے ٹین اٹھائے ہوئے اور چندہ مانگ لیا۔ وہ جو تباہ حال ہیں وہ بھوکے بیٹھے ہیں۔ یار 1 ارب 21 کروڑ ہو گیا، بھئی 1 ارب 21 کروڑ جمع کیوں کر رہے؟ ان کو دیتے کیوں نہیں؟ مر رہیں گے تو دو گے، قبریں بنانے کے لیے ہے۔ وہ جی بنائیں گے ترتیب، ابھی تک تو تقسیم شروع نہیں ہوئی۔ یار ان کے منہ سے تم نوالے چھین رہے، ان کو دو گے کب؟ تمہیں ایک روزگار مل گیا، ایک اور طریقہ مل گیا۔ یہ کیوں ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے؟ اچھا ایک اور مزے کی بات ہے، کہتے ہیں یار زلزلہ آتا ہے تو غریبوں پر، سیلاب آتا ہے تو غریبوں پر، اور جتنے بدکار ہیں محلوں میں اور اسلام آباد بیٹھے ہیں وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا، سیلاب بھی کو نہیں آتا۔ ان کو اسلام آباد کون پہنچاتا ہے؟
یہی پہنچاتے ہیں جن پر سیلاب آیا ہوا. تو اس نظام فطرت ہے، بدی کی جڑ کاٹی جاتی ہے. یہ انسان کا انصاف نہیں، اس کا انصاف ہے. اس نے کہا اچھا تمہیں یہ چاہیے، اب ان کا جو ان کی برکات لے لو، کھاؤ. جو درخت لگا ہے اس کا پھل کھاؤ، لگانے والا ہی کھاتا ہے نا. درخت سلامت ہے، ابھی پھل کھاتے رہو گے، یہ آخری پھل نہیں ہے، ابھی تو درخت سلامت ہے، اسلام آباد بیٹھا ہے، کھاتے رہو. کل یا پرسوں میں ایک ٹی وی پروگرام دیکھ رہا تھا، شیخ رشید صاحب راول پنڈی سے اس پہ بات کر رہے تھے. اب یہ ٹیلی ویژن کی بات ہے، سچ ہے یا جھوٹ ہے میں نے سنی بھی دیکھا. کہہ رہے تھے وزیر اعظم صاحب نے اعلان کیا ہے کہ میں اپنی ٹائیاں، کوٹ اور پتلونیں بیچ دیتا ہوں اور وہ پیسے ان کو دے دو سیلاب زدوں. اب آگے شیخ رشید تھا، وہ کہنے لگا تمہاری ٹائیاں، پتلونیں، کوٹ تو لنڈے والے ہی خریدیں گے، کون خریدے گا تمہاری ٹائیاں، کس کام کی ہیں؟ تم نے جو 35 کروڑ روپے پرسوں بیوی کا قرضہ زرعی بینک سے معاف کرایا ہے، وہ 35 کروڑ تم عوام کا ہی ہے، وہ ان کو دے دی. اب یہ حال تو پھر ان پر تو عذاب نہیں آیا نا. لیکن کیا وہ بچے ہوئے ہیں؟ بڑے بڑوں کی بیٹیوں کے سکنڈل چھپ رہے ہیں، ٹیلی ویژن پر اچھالے جا رہے ہیں، بیٹوں کی وارداتیں چھپ رہی ہیں، بھائیوں کی چوریوں کے اور رشوت کے قصے برسر عام کیے جا رہے ہیں. آرام میں نہیں ہے. ان پر اور طرح کا عذاب ہے، ہم پر اور طرح کا آتا ہے. ہم بنانے والے، ہم پر اور طرح کا آتا ہے. ان کا جو کردار ہے اس کا عذاب ان پر اور طرح کا ہے. وہ رات کو نیند کی گولیاں نہ لے، انہیں نیند نہیں آتی، گولیوں سے کام نکل جاتا ہے، پھر ٹیکے لگواتے ہیں بیہوشی کے، تب جب سوتے ہیں. ریشمی گدے، ریشمی بستر، گاڑے کہیں تک سینکڑوں بندے پہرے پہ کھڑے ہیں، صاحب بہادر کو اندر نیند نہیں آتی. ہمارے ایک وزیر اعظم ہوتے تھے، وہ بھنگ پی کے سوتے تھے، انہیں ویسے نیند نہیں آتی تھی، بڑے شریف آدمی تھے وہ. تو جدہ گئے، سعودی عرب کے دورے پر گئے تو عمرہ، پھر یہ عمرے بھی کرتے ہیں، کمال ہے. تو ہمارا ایک ساتھی جماعت کا ہوتا تھا، پروٹوکول آفیسر جدہ میں، وہ آدمی بھی ذرا اس مزاج کا تھا، مذاق بھی کرتا تھا. وہ بڑا سا ایک گرائنڈر لے آیا، اتنا بڑا، اور بوری بھنگ کی پرائم منسٹر کے ساتھ تھی جہاز میں. اسے دی گئی پروٹوکول افسر کو کہ صاحب پی کر سوئیں گے. اس نے وہ اتنا بڑا وہ گھر وہ ساری اس بلڈنگ میں شور ہو گیا، سارے ملازم دوڑے. یہ کیا؟ اس نے کہا صاحب کہ بھنگ گھوٹ رہا ہوں میں، کوئی باپ کے لیے چرخہ کاٹ رہا ہوں. تو بڑی بدمزگی بنی. اس نے کہا تم سارے عرب کو سناؤ گے کہ صاحب بھنگ پیتا ہے. اس نے کہا پھر بوری تو اسی میں مشین میں گھوٹی جائے گی، اب چھوٹی میں بوری تو. انہوں نے کہا ظالم کے بچے، ایک گلاس بنانا تو تم بوری گھوٹنے بیٹھو. اس نے جان بوجھ کر ویسے کیا تھا. تو یہ تو ان کا حال ہے، ان پر عذاب نہیں. ہاں بات یار چھوڑو اس کو، ہم تو وہ کر رہے تھے. وہ نور کون سا ہے جو اللہ دیتا ہے؟ وہ نور ہے برکات نبوت، جو قلب اطہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آتا ہے. تبا تعوین تک لٹتا رہا خزانہ، پھر اس کے بعد جس نے محنت کی اس نے پایا. اللہ کے بندوں نے عمریں بسر کی مشائخ کی خدمت میں، اللہ اللہ کی ذکر کیا، اور وہ نور اپنے سینے میں اتارا. اور پھر کسی خوش قسمت کو یہ نصیب ہوا کہ وہ آگے بھی بانٹے. یہ قیامت تک بٹتا رہے گا. اگر کسی میں زندگی ہے تو اسے وہ نور چاہیے، وہ نور لے کر معاشرے میں پھرے، پتہ چلے گا اللہ کا بندہ آ رہا. ہم نے پہلے تو رسومات اپنا لی اور سنت کو چھوڑ دی. اس دلدل سے نکلے تو بہت نیکی کی، تو نماز یاد کر لی اور 4 رکعتیں پڑھ لیں، بس چھٹی ہو گئی. دنیا میں تو پیسہ کما کے کوئی نہیں تھکتا، تو دین کو بھی کماؤ یار. کوئی تو آگے بھی ہے، ایک نور ہے جو سینے میں آ جاتا ہے، جس کے سہارے آپ خوبصورت زندگی گزارتے ہیں. وہ بھی تلاش کرو، وہ بھی حاصل کرو.
کسی سے نماز یاد کی ہے، کسی سے طریقہ پوچھا تو کہیں سے وہ نور بھی تلاش کرو. جب وہ ہوگا یمشی بھی فی الناس، پھر وہ لوگوں میں اس نور کو لے کے چلتا ہے، اس کی زندگی پر نور ہو جاتی ہے، اس کے کام خوبصورت ہو جاتے ہیں، اس کی باتیں میٹھی ہو جاتی ہیں. اب اس کی ریس وہ کر سکتا ہے جسے نہ کلمہ نصیب ہو، مردہ بھی ہو اور کفر کی تاریکی میں پڑا، وہ اس کی ریس کر سکتا ہے، فرمایا ہرگز نہیں کر سکتا. ہاں کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون. ہاں جو دھتورا پینے کا عادی ہو جاتا ہے نا، اسے دھتورا پینے میں لذت آنے لگتی. اچھے بھلے انسان کو تو بے ہوش ہو جاتا ہے، اس کی جیبیں کاٹ لے جاتے ہیں، لیکن یہ نشئی جب عادی ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہیرون میں بڑا مزہ ہے، بخاک مزہ ہے، ظالم کے بچے خود کو تباہ کر رہا ہے، صحت کو بھی تباہ کر رہا ہے، دھتورے میں بڑا مزہ ہے. فرمایا کافر سے بھی جب ہم بالکل ناراض ہو جاتے ہیں تو وہ اسے کہتے ہیں کفر میں ہی رہ، تیرا یہی مزہ کر، پھر جب قیامت کو آئے گا اس کا نتیجہ دیکھ لے گا. اللہ اس عذاب سے پناہ دے کہ گناہ ہضم ہونے لگ جائے. گناہ زہر ہوتا ہے، اگر کوئی غلطی سے زہر کھا لے، قے ہو جائے، پیچش ہو جائے تو زہر نکل جاتا ہے، ہضم ہو جائے تو بندہ مر جاتا ہے، بچتا نہیں اور کوئی راستہ نہیں. گناہ زہر ہوتا ہے، غلطی ہو جائے، توبہ نصیب ہو جائے، یا کوئی تکلیف دنیا بھی آ جائے اور بندہ پتہ چل جائے کہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی، توبہ کرے، بچ جاتا ہے. ہضم ہو جائے تو مر جاتا ہے. اور موت یہ ہوتی ہے جو قرآن کی ہے، وہ چلتا پھرتا قبر ہوتا ہے، اس میں مردہ روح ہوتی ہے اور بدن چلتا پھرتا. اجسامہم قبل القبور قبور، ان کے جسم ان کی قبروں سے پہلے ان کی ارواح کی قبریں بن گئیں. اللہ اپنے اس عذاب سے پناہ میں رکھے، ہدایت بھی نصیب کرے، کلمہ بھی نصیب کرے، اور وہ نور بھی عطا کرے جو دلوں کا خزانہ ہے اور جو زندگی گزارنے کا سبب اور روشنی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ 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 اللہ. حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے. اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے.